تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں، اگر تمہیں میں یہ خبر دوں کہ اس طرف دشمن تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا آپ کہیں گے تو مان جائیں گے، آپ کہیں گے تو مان جائیں گے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں جو تمہاری موجودہ طرز زندگی ہے، اگر تم اسی روش پہ زندگی گزارتے رہے تو پھر اللہ کے لشکر کا عذاب آ رہا ہے۔ یہ سننا تھا، انہیں پچھتاوا ہونے لگا ہم کیوں آ گئے، ان کی فکر ختم ہو گئی، ان کے اندر کی بے چینی ختم ہو گئی، پچھتانے لگے کہ ہم اس کی کیوں آ گئے، بلکہ کہنے لگے کیا آپ نے ہمیں اس لیے بلایا ہے، اس لیے ہمارا وقت ضائع کیا ہے؟ ہاں کچھ ایسا ہی حال ہے۔ اگر کوئی ہماری اس زندگی کے لیے چیلنج درپیش ہے، ہماری ساری قوتیں بیدار ہو جائیں گی۔ کوئی کہہ دے کہ دیوار کے اس طرف ایک ایسا خطرہ ہے کہ اندر والوں کے لیے زندگی خطرے میں ہے، تو سارا سکون ختم ہو جائے گا، انتشار ہو جائے گا، ہر شخص کے اندر کی قوتیں بیدار ہوں گی، اپنا تحفظ کا انتظام کرے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے، اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ پیغام دے دے کہ جن گناہوں کی زندگی کے اندر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں سراسر ہماری ہلاکت اور بربادی ہے، یہ اثر نہیں لیتا دماغ، یہ اندر کی زندگی اثر نہیں لیتی۔ کیوں؟ ایمان کمزور ہو گیا ہے، ایمان بوسیدہ ہو چکا ہے۔ آج اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا اثر اتنا بھی میری زندگی میں نہیں جتنا ایک ڈاکٹر اور طبیب کا اثر میری زندگی میں آتا ہے، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، جتنی اس کی ریسرچ اور تحقیق میری زندگی کو اثر انداز کرتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اس کا اثر میں نہیں لیتا۔ میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے، ایمان چاہیے، ایمان چاہیے اور تازہ ایمان چاہیے۔ ایک صحابی دنیا سے جانے لگے تو اس کے ارد گرد بیٹھنے والے کہنے لگے واہ کرا واہ، ہائے تکلیف، جانے والے کی جدائی کی تکلیف، واہ کرا واہ۔ جانے والا کیا کہنے لگا؟ واہ ترا واہ، واہ واہ کیا مزہ آئے گا، واہ واہ کیا مزہ آئے گا، غدن نلقى محمدا واصحابہ، کل تو اپنے پیارے سے، اپنے محبوب سے، اپنے پیاروں سے ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ، سچ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، اگر ایمان کی تازگی نصیب ہو جائے تو اس زندگی کی وقت ختم ہو جائے گی، ساری جستجو اور فکریں اس زندگی کے لیے شروع ہو جائے گی۔ پھر بڑا خطرہ اس زندگی کا خطرہ بڑا نہیں لگے گا، پھر خطرہ وہ خطرہ لگے گا جو اس زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ کہنے کہ واہ ترا واہ غدن نلقى محمدا واصحابہ، واہ واہ مزہ ہی آئے گا، کل اپنے محبوب سے، اپنے پیاروں سے ملاقات ہو جائے گی۔ ایمان، تازہ ایمان، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، کچھ اور بھی عبادات دین کی ہیں، لیکن یقین کتنا ہے کہ اس زندگی سے، اس دین سے مجھے فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی، نجات ملے گی، اور اس میں کوتاہی سے میں دنیا آخرت کے لحاظ سے برباد ہو جاؤں گا، یہ یقین کتنا ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے۔ دین میں ترمیم کی گنجائش نہیں، اضافے کی دعوت کوئی نہیں کہ اس میں اضافہ کر دو، لیکن ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر گھڑی، ہر نسل میں ضرورت اس بات کی کہ تازہ ایمان کی فکر ہو، یقین کی فکر ہو۔ اس لیے اللہ کریم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم بھی تو ایمان لے آؤ، اپنا ایمان تر و تازہ کر لو۔ جو دین کی حقیقتیں ہیں نا، قبر ہے بھائی، جنت ہے جہنم ہے،
نیکی اور بدی دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے نہیں ہے. ہم نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. کیا فرما بردار اور نافرمان کے ساتھ حاکم الحاکموں کا حاکم ایک جیسا سلوک کرے گا؟ بہت غلط فہمی ہے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون. نافرمان اور فرما بردار جسے حلال حرام کی تمیز نہیں، جس کی زندگی میں فجر کا اہتمام کوئی نہیں، جس کے گھر میں شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا، کیا دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا؟ اللہ بتا رہا ہے کیا تمہارا خیال ہے دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا؟ ساء ما یحکمون. بہت غلط فیصلہ کرتے ہو، بہت غلط فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن آج وہ یقین نہیں. سانپ کے زہر قاتل ہے، گناہ کا زہر میرا قاتل ہے؟ نہیں اثر لیتا، نہیں اثر لیتا. بچھو میرے گھر میں آ جائے سارے گھر کا سکون ختم ہو جائے. گناہ کا اژدہا میرے گھر میں آئے ماتھے پہ بل نہیں آتا، کان پہ جوں نہیں رینگتی. بچہ زہر کی چمچ لے لے ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، زندگی خطرے میں ہے. اور بیٹا اور بیٹی بے حیائی کے تماشوں میں ہے، ماتھے پہ بل نہیں آتا، کس کی زندگی ہلاک ہو جائے گی. ایمان نہ رہا. اپنے تجربوں پر ایمان ہے، اپنے مشاہدے پہ ایمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ ایمان نہ رہا. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ ایمان نہ رہا. تو میرے عزیزو، اللہ کا ارشاد ہے ہر لمحے، ہر گھر، ہر دن، ہر نئے وقت میں، ہر گزرتے دن میں تازہ ایمان کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جددوا ایمانکم، اپنی ایمانوں کو تازہ کرو، اپنے ایمانوں کو تازہ کرو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشۃ ما قسمت لی. اے اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے، ایسا تازہ یقین دے دے، ایسا تازہ ایمان دے دے. اللہم انی اسألک ایمانا، جو میرے اندر رچ بس جائے اور مجھے یقین ہو جائے، اور مجھے یقین ہو جائے کہ میرے ساتھ وہی ہوگا بس جو میرا اللہ چاہے گا. بس یہ ایمان ہے. صحابہ فرمایا کرتے تھے اگر ساری دنیا کی تلواریں بھی ہمارے گردن پہ آ جائیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. ساری دنیا کی تلواریں بھی ہمارے گردن پہ آ جائے تو اس سے ہماری جان نہیں جائے گی، اللہ چاہیں گے تو جائے گی. اور جو یہ یقین اور ایمان سے محروم ہے وہ ایک تلوار کے زخم کو بھی اپنے لیے قاتل سمجھتا، ایک تلوار کے وار کو بھی اپنے لیے خاتمہ سمجھتا ہے. تو یہ ایمان، اے اللہ ایسا ایمان دے دے مجھے یقین ہو جائے انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی، میرے پر وہی حالات آئیں گے بس جو میرے اللہ نے میرے لیے طے کر رکھا ہے. اور سبحان اللہ اس ذات نے طے کیا ہے جو میری ذات سے زیادہ خیر خواہ ہے، جو مجھ سے میری ذات سے زیادہ پیار کرتا ہے. بتائیے پھر مسلمان بھی کبھی انہونے خیالات سے ڈرا کرتا ہے؟ ایمان والا بھی کبھی خوف زدہ زندگی گزارا کرتا ہے؟ انجانے سے خوف کا شکار کبھی مسلمان بھی ہو سکتا ہے؟ ایمان نہ رہا. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشۃ ما قسمت لی. اللہ ایسا ایمان دے دے جو آپ میرے لیے جس حالت کو تقسیم کر دیں، جو کچھ تقسیم کر دیں، جس نعمت میں رکھیں، میرا ایمان، میرا یقین اس کو مجھے دل سے راضی کر دے، میں دل و جان سے اس پہ راضی ہو جاؤں. تو میرے عزیزو، اس صحت مند اور اس تازہ ایمان کا اس دنیا میں ایک ثمرہ یہ ہے، اس دنیا میں ایک ثمرہ یہ ہے، اس تازہ ایمان، اس نئے ایمان، اس صحت مند ایمان کا اس دنیا میں ایک ثمرہ یہ ہے کہ اندر سے طاقتور بھی رہتا ہے، اندر سے پرسکون بھی رہتا ہے. یہ اندر سے طاقتور بھی رہتا ہے، اندر سے پرسکون بھی رہتا ہے. اس لیے اللہ کریم کہتے ہیں ایمان والو اپنا ایمان تازہ کر لو.
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والو اپنا ایمان ہمیشہ تازہ رکھا کرو. اللہ ہم سب کو دین پر اور دین کی حقیقتوں پہ تازہ ایمان اور صحت مند یقین نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ. جو کچھ سنا گیا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا اور یہ باتیں آگے پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا چینل بینگ امت سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جزاک اللہ.